Assalamu alaikum, dear 8th class students. Hope that all of you will be good. Before going to start today's topic, let me remind you here that we are studying geography, and it is chapter number 3 of your geography. The name of the lesson is Mineral and Power Resources. But today's topic is uses of minerals. तो minerals क्या हैं वो हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स क्या हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल जो है वो भी हमने पढ़ा कंटिनेंट वाइज, मतलब किस कंटिनेंट में कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, वी आल्सो रेड दैट, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ना है यूज ऑफ मिनरल्स, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। वो यूज दीज मिनरल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और एक तो हमने यूजेस पढ़ने हैं इसके आज, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन मिनरल्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इनका किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर द टू टॉपिक्स विच वी विल क्लियर टुडे, ठीक है ना। तो पहला देखो यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स जो हैं, जो ये मैदनियात हैं, इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कारखाने हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप जिम्स बनाते हो, ठीक है ना, मतलब जो आप जेवर बनाते हो, ठीक है ना, वो भी किससे बनते हैं, इन मिनरल से ही बनते हैं ये। लेकिन जो ये जेवर बनते हैं ये उन मिनरल से बनता है जो हार्ड होते हैं, ठीक है ना। जिम्स आर यूजुअली हार्ड, ठीक है ना, वो उन मिनरल से बनते हैं जो हार्ड होते हैं। तो जिम जो आप जेवर बनाते हो वो मिनरल से बनते हैं। इसके अलावा एक और मिनरल है कॉपर, ठीक है ना। इस कॉपर को हम इस्तेमाल करते हैं एवरीथिंग जो हम बनाते हैं, फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, कॉइन्स से पाइप्स तक, ठीक है ना। जो भी हम बनाते हैं उनमें हम किसका, कॉपर जो एक मिनरल है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक और मिनरल है क्वार्ट्ज, ठीक है ना। इससे हम सिलिकॉन हासिल करते हैं। क्या करते हैं, क्वार्ट्ज एक मिनरल है जिससे हम सिलिकॉन हासिल करते हैं। और इस सिलिकॉन जो है ये किस में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो सिलिकॉन एक और मिनरल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है ना। इसके अलावा एक और मिनरल है एल्युमिनियम, जिसको आप देखते हो, आप जो आप गाड़ियाँ देखते हो, ऑटोमोबाइल्स, या जो आप ये एरोप्लेन देखते हो, इनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसका, एल्युमिनियम का, जो क्या है एक मिनरल है। ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आप बोटल्स देखते हो, वो जहाँ पे बोटल्स बनती है उस इंडस्ट्री में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। या जो आप किचन वेयर देखते हो अपने घरों में, जो आप मुख्तलिफ कुकिंग वेयर देखते हो जिनमें आप खाना पकाते हो, उसमें भी मोस्टली एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल होता है। या आप कॉपर की भी देखते हो, ठीक है ना। तो ये जो है मिनरल्स, कुछ चंद मिनरल्स यहाँ पे दिखाई आपको, जिनके इतने सारे यूजेस हैं, इतने सारे इस्तेमाल हैं। बट देयर आर ओवर 3000 नोन मिनरल्स, ठीक है ना, कि 30,000 से भी ज़्यादा मिनरल्स दुनिया में पाए जाते हैं। तो आप खुद ही देखो इनका हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। सिर्फ चंद 2 3 4 यानी मैंने यहाँ पे लिखे, जिनकी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। कॉपर का मैंने दिखाया, पाइप से जो कॉइन से लेकर पाइप तक हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है। या सिलिकॉन जो कर्टस से निकालते हैं हम, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। या एल्युमिनियम आप देखते हो, जो ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ये वो ये वो मिनरल्स है जो आपको नून है, जो आपने खुद भी देखे होंगे, ठीक है ना। जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं वो मिनरल्स आपको पता है। या जिस कॉपर जो हम इस्तेमाल करते हैं, या जो एल्युमिनियम वो हम इस्तेमाल करते हैं, ये वो नून मिनरल्स हैं जो आपने घर में भी देखे होंगे। उनके बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इनके बहुत सारे इस्तेमाल है, क्योंकि ये मिनरल से ही पॉसिबल हुआ है कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी कंफर्टेबल बनी है, आरामदेह बनी है, बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स, ठीक है ना। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, कंजर्व करना है, बचाना है। लेकिन अब इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों देना है, इनको क्यों बचाना है, क्योंकि दीज मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने पढ़े हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल हम उनको कहते हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये जल्दी वापस नहीं आते हैं, देखिए ना। ये जो नॉन रिसोर्स, ये यहाँ पे भी जो ये मिनरल्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है ना। मिनरल जो है, जो मैदनियात है, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये जल्दी वापस नहीं आते हैं। उनको फार्म होने में, उनको वापस आने में हज़ारों साल लग जाते हैं।
اتنی ہماری لائف سپین نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کیا ہے, جب یہ نان رینیویبل ہیں یہ جلدی واپس نہیں آتے ہیں, ان کا اسٹاک لمیٹڈ ہے. اگر ایک بار یہ ختم ہو گیا پھر ہم اس منرل سے محروم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کنزرو کرنا, ان کو بچانا بہت ہی اولین پرسن میں ان کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو ان کو کس طرح سے بچایا جائے, ان کو کس طرح سے ہم نے بچانا ہے. تو نمبر 1 یہاں پہ دیکھو ریسائکلنگ, ٹھیک ہے نا. ریسائکلنگ مینس ٹو ری یوز تھنگس, ٹھیک ہے نا. دیکھو یہاں پہ کیا ہے, کچھ منرلز ایسے ہیں, کچھ معدنیات ایسے ہیں جن کو ہم ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے, پھر قابل استعمال بناتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. پھر ہم ان کو واپس لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, واپس ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اور ان کو پھر وہ شیپ دی جاتی ہے کہ ان کو پھر سے استعمال کیا جا سکے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کے گھر میں کوئی المونیم کا برتن ہوتا ہے تو اس کو واپس ہم پھر بیچتے ہیں نا, تو اس کو وہ پھر ریسائیکل ہو کے واپس آ جاتا ہے. اس طرح سے ہم اس پریشیس ریسورس کو کیا ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو ایک ہے کیا, ہم وہ منرل جن کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں, جن کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں, تو ان کو ہمیں ڈیفینیٹلی ریسائیکل کرنا ہوگا, تب جا کے ہم اس منرل کو کیا کر سکتے ہیں, تحفظ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے, ریڈیوس ویسٹیج, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم منرلز کہاں سے حاصل کرتے ہیں, زمین کے اندر سے نکالتے ہیں. مختلف پروسیس ہم استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ مائننگ ہے, ڈرلنگ ہے یا کریئنگ ہے, ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کرتے ہیں جن سے ہم ان کو باہر نکالتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہم نے کرنا ہے, جب ہم ان کو زمین سے باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت خیال کرنا ہے کہ ہم نے ان کا ویسٹیج جو ہوتا ہے وہاں پہ, جو ان میں سے نکالتے وقت ضائع ہو جاتا ہے, وہ کم سے کم ہو, ٹھیک ہے نا. کم سے کم اس کا ویسٹیج ہو, ٹھیک ہے نا, کم سے کم یہ وہاں پہ ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نکالتے وقت ہم نے خیال کرنا ہے, چاہے ہم مائننگ کا استعمال کرتے ہوں گے, چاہے ہم ڈرلنگ کا استعمال کرتے ہوں گے, چاہے ہم کریئنگ کا استعمال کرتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ بہت کم اس کی ویسٹیج نکلے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ بھی ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا کیا ہے کہ ہم کیئرفلی اس کا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. جو یوز لیس ہوتا ہے, مطلب کسی وقت ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس کو اوائڈ کریں. کیونکہ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ یہ کنونشنل ریسورس آف کنونشنل ہے, مطلب ان کو کنزرو کرنا ضروری, یہ نان رینیویبل ہے, مطلب یہ رینیو نہیں ہوتا ہے جلدی. تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے. تو تب جا کے جو آنے والی نسل ہے ان کو کل پرابلم نہیں ہوگی نہ اس کو ڈھونڈنے میں, کیونکہ اگر ہم نے ایک بار اس کو ختم کیا تو وہ جو آنے والی نسل ہے وہ پرابلمز فیس کریں گی, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اسی وقت اقدامات اٹھانے ایسے کہ کس طرح سے ہم اس جو منرلز ہیں, ان ریسورسز کو ہم کس طرح سے بچائیں, کس طرح سے تحفظ دیں. تو 2 طریقے ہیں یہاں پہ. ایک تو ہم نے ریسائیکل کرنا ہے وہ منرل جن کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سبھی منرلز ایسے نہیں ہیں جن کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں, لیکن کچھ منرلز ایسے ہیں جن کو ہم دوبارہ قابل استعمال بنانے کے بعد دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں, تو ان کو ہم ریسائیکل کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہم نکالتے ہیں ان کو زمین کے اندر سے, اس وقت ہم نے ریڈیوس کرنا ہے, کم کرنا ہے اس کا ویسٹیج. تو یہ 2 طریقے ہم استعمال کر کے اس کو کنزرو کر سکتے ہیں. تو یوزز میں آپ نے دیکھا there were 3000 minerals in نون منرل جو ہمیں ابھی تک پتہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہوں گے جو ابھی تک ہماری ٹیکنالوجی اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کی تحقیق کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو جو نون ہے وہ 3000 ہے. تو استعمال بھی دیکھو آپ, بہت زیادہ استعمال ہے. کچھ میں نے یہاں پہ نون منرل جو اور میں نے دیکھے اپنے گھروں میں, ٹھیک ہے نا, تو وہ دیکھو کتنے زیادہ استعمال ہیں ان کے. ہم جیولری بناتے ہیں منرل سے, ہم پائپس بناتے ہیں, یا جو کوائنز ہوتے ہیں ان میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, یا جو کچھ منرلس ہیں ان کو گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں, یا ایروپلینز میں اس کا استعمال ہوتا ہے, یا جو آپ بوٹل استعمال کرتے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں, یا جو آپ گھروں میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہو ان میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. کن کا, منرلز کا, ٹھیک ہے نا. تو منرلز کے بہت زیادہ یوزز ہیں, لیکن پرابلم ایک ہی ہے کہ منرلز جو ہیں یہ کیا ہے, یہ نان رینیویبل ریسورسز ہیں. مطلب یہ ان کا سٹاک لمیٹڈ ہے, ایک بار یہ ختم ہو گئے تو پھر ہم اس منرل سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, کنزرو کرنا ہے. کہ کنزرو کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک ہے ریسائیکلنگ, دوسرا ہے ریڈیوس ویسٹیج, ٹھیک ہے نا. کوئی وہ منرل جن کو ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں ان کو ہم نے ریسائیکل کرنا ہے, دوبارہ قابل استعمال بنانا ہے,
اور وہ میٹیریلز جب ہم نکالتے ہیں منرلز کو زمین سے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ویسٹیج، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم نے اس کو ویسٹیج کو ریڈیوس کرنا ہے۔ تو یہ تھا منرلز۔ اب منرلز جو ٹاپک تھا یہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ کل جو ٹاپک ہے وہ ہے پاور ریسورسز۔ تو منرلز میں ہم نے پہلے کیا پڑھا، منرلز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی ٹاپک جو تھا وہ تھا منرلز، ٹھیک ہے نا۔ Any naturally occurring substance that has definite chemical composition is known as mineral، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھا آپ نے اوور 3000 نون منرلز ہے ورلڈ میں۔ اس کے علاوہ اس کے کائنڈز بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اس میں کیا تھا، میٹالک اور کیا تھا، نان میٹالک۔ دو کائنڈز تھے، میٹالک اور نان میٹالک، ٹھیک ہے نا۔ میٹالک کے پھر الگ تھے دو کائنڈز، فرس، اس کے اور دوسرا کیا تھا، نان فرس۔ تو میٹالک کیا تھا، وہ منرل جن میں میٹل پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میٹالک، ٹھیک ہے نا۔ جن میں میٹل نہیں پایا جاتا تھا ان کو کہتے ہیں نان میٹالک، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میٹل کیا ہے، اس میں شائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہارڈ ہوتا ہے، اس میں لسچر ہوتا ہے، اور یہ گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی ہے۔ جس چیز میں آپ یہ فیچرز دیکھو گے، گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی ہوگی، لسچر ہوگی اس میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ جان لینا کہ یہ میٹل ہے۔ تو میٹلک کیا ہے، جس میں میٹل پایا جاتا ہے وہ میٹلک منرل ہے، جس میں میٹل نہیں پایا جاتا اس میں اس کو نان میٹلک کہتے ہیں۔ پھر میٹلک کے دو ہیں، فرس اینڈ نان فرس، ٹھیک ہے نا۔ فرس وہ ہے جس میں آئرن، کون سا میٹل پایا جاتا ہے، آئرن، صرف آئرن، ٹھیک ہے نا۔ جو نان فرس ہوتا ہے اس میں آئرن نہیں پایا جاتا ہے، اس میں باقی منرلز ہوتے ہیں، میٹلک منرلز ہوتے ہیں، لیکن آئرن نہیں ہوتا ہے۔ اس میں فرس میں آئرن ہوتا ہے، باقی میٹلز بھی ہو سکتے ہیں لیکن آئرن بھی ہوتا ہے، لیکن نان فرس وہ ہیں جن میں آئرن نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نان میٹلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا، منرل کائنڈز کیا ہے، میٹلک، نان میٹلک، میٹلک کے پھر ہیں فرس اینڈ نان فرس۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا کہ منرل جو ہیں یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ ان کی تعداد برابر نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کہاں کہاں پہ ہے۔ ہم نے دیکھا 3 طرح کے راک فارمیشنز ہیں، ان میں یہ پائے جاتے ہیں، سیڈیمنٹری راکس ہے نا۔ تو راکس کی جو 3 فارمز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ پائے جاتے ہیں ایجینس، میٹامارفک اور سیڈیمنٹری۔ ایجینس اور میٹامارفک میں میٹلک منرلز پائے جاتے ہیں، اور سیڈیمنٹری میں نان میٹلک منرلز پائے جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر ہم نے کنٹیننٹ وائز، جو کنٹیننٹ ہے 7 کنٹیننٹس آر دیئر ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا، ان کنٹیننٹس میں کہاں پہ کون سا میٹل زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے وہاں پہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے آج کے ٹاپک میں یوزز آف منرلز پڑھا اور کنزرویشن کس طرح سے ہم منرلز کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم دوسرا ٹاپک اس کا اٹھائیں گے، دیٹ از پاور ریسورسز، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔